شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ گستاخ کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ گستاخ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جب زنا ہوتا رہے گا تب جب زنا ہوتا رہے گا تب گستاخ رسول پیدا ہوتے رہیں گے، جب زنا ہوتا رہے گا تب گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے۔ دیکھو بھائی، کافر ہونا الگ بات ہے، کافر ہونا الگ بات ہے، تو جب مائیں خطا کرتی ہے، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کہوں، جس کی ماں نیک نہیں اور جس کا باپ ایک نہیں، جس کی ماں نیک نہیں اور جس کا باپ ایک نہیں، وہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گستاخی کرتے ہیں۔ کیا ہے اگر اس نبی کے لیے ہم میں سے کوئی شخص آج کی تاریخ میں اس کی بکواس سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں ذرے برابر بھی تکلیف نہیں، تمہارے دل میں اگر ذرے برابر بھی تکلیف نہیں، تو پڑھو کلمہ جا کر کوئی مولوی کے پاس، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ پڑھو جا کر کلمہ کوئی مولوی کے پاس، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی گئی ہے، اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں کا دیوانہ تھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ماں اور بہن، ہمارے ماں بہنوں کو اگر گالی دی جائے ہمیں برداشت نہیں، ہمارے ماں بہنوں کو اگر گالی دی جائے تو ہمیں برداشت نہیں۔ آج کے انسان کے اپنے عزیز و اقارب کو گالی دی جائے انسان کو برداشت نہیں، انسان کے اپنے رشتہ دار کو گالی دی جائے انسان کو برداشت نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں یہ کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا بتانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری قوم سو رہی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا قوم سو رہی ہے، ہورن آہستہ سے بجاؤ۔ میں نے کہا حقیقت بات ہے بھائی، حقیقت بات ہے، یہ امت سو رہی ہے، امت نیند میں ہے، یہ اٹھنا نہیں چاہتی، یہ اٹھنا نہیں چاہتی، یہ ڈرپوک ہو گئی ہے، قائر ہو گئی ہے، یہ بزدل ہو گئی ہے، امت کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ذرا ہورن آہستہ سے بجاؤ، ذرا ہورن آہستہ سے بجاؤ۔ میرے بھائیو، کہاں ہم سو رہے ہیں آج؟ جب ایک طرف تو وہ جو اپنے مذہب پر آ چاہے تو نینی تال کے ایک باشندے سلمان خورشید کو جلا دیتے ہیں، دوسری طرف یہ غیور مسلمان جن کے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر بھی یہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی لوگوں کے طرح لوگوں کے گھر کو جلاؤ، لوگوں کو جلاؤ، نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایمان کو کیا ہو گیا ہے، انسان کو تکلیف تک نہیں ہوتا۔ ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ انسان کو تکلیف تک نہیں ہوتی، انسان کی آنکھوں سے دو چلو آنسو بھی نہیں نکلتے، ان کی آنکھوں سے یہ رونا بھی نہیں چاہتا۔ اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی گئی ہے، اس کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جا رہا ہے۔ یہ امت کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ سو رہی ہے، اس کو نہ جگاؤ، اس کو کچھ کرنے نہ دو، یہ زندگی بس گزر رہی ہے، گزر جانے دو۔ میرا گٹکا، میرا پان، میرا نوکری، میرا چاکری، میرا گھر، میرا بنگلہ، میرا بینک بیلنس، پوری زندگی ہماری یہی پڑی ہے، کیا بتائیں آپ کے سامنے؟ اور ایک بات بہت پتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر اس نبی کے لیے جو نبی ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے اپنے سجدوں میں ہمیں یاد کیا کرتے تھے، اپنے سجدوں میں ہماری فکر کیا کرتے تھے، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس نبی کے لیے آج ہمارے آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتے، جو آج کی تاریخ میں آنسو تک نکلنا نہیں چاہتے۔ عجیب مسئلہ ہو گیا، کس کو بتائیں بھائی، کس کو سنائیں اپنی تکلیف، کس کو سمجھائیں یہ واضح، کس کو سکھائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہستی ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔
یہ محفل کون و مکان ہوتا، یہ محفل کون و مکان ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق اول میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔